السلام علیکم ویورز، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم تمام بھائیوں، بہنوں اور دوستوں کو ایک ایسا عمل بتا رہے ہیں جس کے لیے ساری دنیا پریشان ہوتی ہے، تذکیر جنات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، تو اس کے لیے وہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، مختلف عاملوں کے پاس جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کو حل نہیں ہوتا۔ بہت سخت ریاضتیں کرتے ہیں، کٹھن ریاضتیں کرتے ہیں، لیکن ان کا کوئی حل نہیں نکلتا۔ تو سب سے پہلے یہ بات سمجھیں کہ دو چیزیں ہیں، ایک بلانا، ایک دور کرنا، یعنی ایک جلب ہے اور دوسرا طرد ہے۔ جلب کے لیے جو نقش استعمال کیا جاتا ہے یا اسم استعمال کیا جاتا ہے وہ یا بدو ہے۔ جتنے بھی بڑی بڑی گدیاں ہیں ان کو یا بدو یا 20 کا نقش ہوتا ہے۔ وہ جب حاضری کرتے ہیں کسی کی جنات کی یا کسی مریض کو، تو وہ 20 کا نقش اس کے سامنے رکھتے ہیں اور پھر اس کے اوپر جو چیز ہوتی ہے وہ وہاں پہ حاضر ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بھی بھائی کسی بھی جگہ پہ جائے گا، مزاروں پہ، بزرگوں کی جگہوں پہ، اگر وہ نقش دکھائیں گے تو آپ لوگوں کو اکثر میجارٹی جو گدیاں ہوں گی وہاں پہ آپ کو یا بدو کا نقش ہوگا۔ بہت سارے، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے ہوں، چاہے اہل سنت سے ہوں، چاہے شیعہ سے ہوں، چاہے دیوبندیہ سے ہوں، یا کسی بھی طریقے سے ہوں، کسی بھی مسلک سے ہوں، ان میں یہ نقش ہوتا ہے۔ اور ان کے جو بزرگان ہوتے ہیں انہوں نے اس کی سخت ریاضتیں کی ہوتی ہیں۔ ان سخت ریاضتوں کے بعد انہوں نے جب اجازت دی ہوتی ہے تو اس کا فیض اس کے جو گدی ہوتی ہے ان میں چلتا ہے اور ان کی اولادیں اس کو کرتی ہیں۔ اس فیض کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ سب کو یہی اسم اعظم، یہی اسم جو ہے وہ لکھ کے بھی دیتے ہیں، دم بھی کر کے دیتے ہیں، نقوش میں بھی لکھ کے دیتے ہیں، یہ ان کو کرتے ہیں کیونکہ یہ ایک کسی کو حاضر کرنے کا ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی بھائی چاہتا ہے کہ میں جنات کو حاضر کروں تو سب سے پہلے یہ
تسخیر نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ وہ آپ کے غلام ہو گئے، ایسے نہیں ہے، بلکہ میں آپ کو ایک ایسا طریقہ بتاتا ہوں جو سب سے آسان، سریع التاثیر اور آپ کی جو حاجت ہے اس کو حل کر دے گا۔ جو آپ کا مقصد ہوگا جب آپ وہ کہیں گے تو وہ حل ہو جائے گا۔ سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ ایک نقش لکھا جاتا ہے یا بدو کا، اور اس کے نیچے اپنا مقصد لکھا جاتا ہے، اور اس مقصد کو لکھنے کے بعد ایک جو ہوتا ہے بکرے کی سری ہو، کالے رنگ کی ہو یا سرخ ہو، بہتر ہے کہ کالے کی ہو، اس کے منہ میں رکھ کے اس کو آپ کہیں بھی قبرستان میں، کہیں بھی ویرانے میں یا جنگل میں رکھ کے چلے آئیں، واپس نہیں دیکھنا۔ اور جب آپ اپنا ایک علیحدہ کمرہ ہو اس میں بیٹھ جائیں اور روزانہ اسی اسم کو پڑھا کریں اور اپنے مقصد کی دعا کریں، اور ارد گرد جو ہے آپ کو اگربتی کم از کم یا ہرمل دھوپ ان کی جو ہے بخورات روشن کرنی ہے۔ جب آپ گھر پہ آئیں گے تو پہلے دن، دوسرے دن یا تیسرے دن آپ کے پاس ایک یا دو بلے آئیں گے۔ بلے مطلب وہ کیٹ ہوتا ہے نا، کیٹ، دو کیٹ آئیں گے، میل کیٹ ہوتے ہیں جس طرح، وہ آئیں گے۔ وہ دراصل جنات ہوتے ہیں، وہ صورت جو ہوتی ہے وہ ان کی ہوتی ہے، یا اکثر کر کے تو اسی صورت میں آتا ہے، یا سانپ کی صورت میں۔ اگر سانپ کی صورت میں ہو تو آپ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں گے، تو اگر وہ شیطانی چیز ہوگی تو وہاں سے چلی جائے گی، اور آپ اس کو جیسے ہی کام کہیں گے تو وہ چلا جائے گا۔ اگر وہ نہیں جا رہا ہے تو کوئی اور چیز بھی ہو سکتی ہے، اصلی سانپ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس عمل میں خاص طور پہ دو بلے آتے ہیں، دو بلی کا جو نر ہوتا ہے، میل کیٹ، وہ آتے ہیں۔ آپ ان دونوں بلوں کو دودھ کے پیالے جو ہیں دو پڑے ہوں اور اس میں تھوڑا سا میٹھا بھی ہو، آپ کے سامنے پڑا ہو، ان کے سامنے رکھ دیں۔ تھوڑا سا آپ کے پاس گوشت ہو اور تھوڑا سا مچھلی ہو، یہ ساری چیزیں آپ ان کے سامنے پڑی ہوں گی، وہ کھائیں گے یا دودھ پئیں گے اور پھر چلے جائیں گے اور آپ کا وہ کام کر دیں گے۔ بخورات کا انتظام کریں، آپ ان کو کہیں کہ میرا جو یہ مسئلہ ہے آپ اس کو حل کر دیں، تو وہ جو دو بلے آئیں گے وہ شہنشاہ جنات کے جو لشکر سے آتے ہیں، تو وہ آپ کو جو بھی مسئلہ ہوگا اس کو حل کر دیں گے۔ یہ ایک آسان طریقہ ہے، نہ ریاضت ہے، نہ شرط ہے، نہ عہد و پیمان، صرف اس کو ایک کرنا ہے۔ ہو تو ایک ہی دن میں جاتا ہے، لیکن 2 دن 3 دن، حد آپ 7 دن تک کر دیں تو وہ بلے ضرور آتے ہیں، اور جو آپ کا سوال ہوگا وہ آپ اس کو اپنا مقصد ان کے سامنے رکھیں، ان کو کہیں کہ یہ میرا پرابلم ہے، یہ آپ حل کر دیں، یہ بندش ہے یا یہ پریشانی ہے، اس پریشانی کو آپ حل کر دیں، تو وہ چلے جائیں گے اور آپ کا مسئلہ حل کر دیں گے۔ یہ جو ہوتے ہیں
یہ اس شہنشاہ کے نیچے کے 2 خادم ہوتے ہیں جو کہ بصورت بلا آپ لوگوں کے سامنے آتے ہیں تاکہ آپ لوگ ڈر نہ جائیں۔ تو یہ ہے جلب کا طریقہ کہ آپ اس کو بلائیں اور اس میں نہ آپ اس کے غلام ہیں نہ وہ آپ کا غلام ہے۔ آپ نے ایک قسم کی ان کی نیاز بھی آپ نے اس کے سامنے رکھ دی، آپ نے ان کے کھانے پینے کی چیزیں بھی رکھ دیں اور آپ نے اپنا مقصد بھی کہہ دیا، تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور پھر جب آپ کا عمل پورا ہو جائے، آپ 7 دن کے بعد جو ہے نیاز موکلات یا بدو دلا دیں اور کچھ صدقہ وغیرہ دلا دیں، شیرنی وغیرہ دلا دیں، تو اس سے آپ کو برکت ہوگی، فائدہ ہوگا۔ یہ ایک چلتا ہوا عمل ہے، چلتا ہوا جادو ہے۔ آپ کسی کی جا کے کتنی بھی جوتیاں سیدھی کریں، اس طرح کے عمل آپ لوگوں کو کوئی بھی نہیں دے گا جس طرح کے عمل میں دے رہا ہوں، کیونکہ مجھے کسی کی دعا ہے۔ میں نے لوگوں کی طرح جو ہے نا ریاضتیں نہیں کی ہیں، نہ ہی میں لوگوں کی طرح جو ہے سخت چلا یا مجاہدات کیے ہیں۔ مجھے تو اب سید نے اپنے مرشد کریم نے دعا کر دی کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، سب کچھ تمہیں آ گیا۔ دوسرے ہیں، انہوں نے سخت محنتیں کی ہیں، دشوار راستوں سے گزرے ہیں، تو ان کے اپنے طریقے ہیں، ان کے اپنے تجربات ہیں، وہ شاید آپ لوگوں کو نہ بتائیں۔ ان کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے خود تکلیفیں دیکھنی ہوتی ہیں، تو ان کا دل نہیں کرتا کسی کو دیتے ہوئے، کسی کو بتاتے ہوئے، جبکہ ہمیں سب کچھ جو اپنے مرشد کریم نے جو ہے شروع سے ہی دے دیا۔ میرا ذکر اسم اعظم ہے، میں کوئی اور وظائف کرتا ہی نہیں، میرا اسم اعظم ذکر ہے، تو میں وہی کرتا ہوں جو مجھے مرشد نے عطا کیا تھا۔ ہر ایک کا اپنا طریقہ ہوتا ہے، کسی سے اختلاف نہیں ہے۔ ان کی ریاضتیں، ان کی عبادتیں، ان کے سخت مجاہدات، وہ ان کی اپنا طریقہ ہے۔ ہمارا سلسلہ قادریہ ہے۔ قادریہ سلسلے کے فیض ہے، قادریہ سلسلے کا جو دعا ہے وہ مجھے جو ہے عطا کی گئی ہے۔ مجھے قادریہ سلسلے سے ہی سب کچھ ملا ہے، میں کسی اور کے پاس نہ ہی گیا ہوں، نہ اتنے بزرگوں کی جو ہے حاضریاں دی ہیں، نہ ملا ہوں، نہ ہی اتنے جو ہے میں گھوما ہوا ہوں کہ لوگوں کی طرح جو ہے مختلف مقامات پہ گیا اور ان سے جو ہے کہ بھائی مجھے یہ چیز سکھاؤ، اس طرح سے میں نے نہیں کیا۔ جب میں چھوٹا تھا، 15 سال کا تھا، تو اسی وقت ہی جو ہے ہمارے اپنے خاندانی جو مرشد کریم ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یہ لے لیں، اور پھر میں نے وہی لیا جو انہوں نے دیا۔ انہوں نے اسم اعظم دیا، انہوں نے چائے میں کیک ڈال کے اور اس کیک کو آدھا کیک مجھے کھلایا اور انہوں نے دعا کر دی، انہوں نے کہا سب کچھ تمہیں آ گیا۔ حالانکہ میرا دور دور تک روحانیت سے اتنا تعلق نہیں تھا، سمجھو کہ میں اتنا جو ہے اس کے بارے میں جانتا ہی نہیں تھا، لیکن پھر جب فضل ہوا تو ساری چیزیں جو ہیں میرے اوپر آشکار ہو گئیں اور سارا جو سسٹم ہے، نظام ہے روحانیت کا، وہ کھل گیا۔ تو یہ ایک فضل ہوتا ہے، یہ میرے مرشد کریم کا فضل ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل ہے، یہ محمد آل محمد کا فضل ہے، انہوں نے عطا کیا ہے۔ اور ہم نے بھی کوشش یہی کی ہے کہ اسی کو صحیح طریقے سے جو ہے اس پہ عمل پیرا ہوں اور صحیح طریقے سے لوگوں کی مدد ہو لوگوں کو۔ تو میں جو بھی بات کرتا ہوں وہ اسی لیے آرگیومنٹ کے ساتھ بات کرتا ہوں، نہ کہ میں ایسے ہی کہ بھائی ایسے کر لو۔ میں نے آپ کو بتایا کہ اس سے جو حاضری ہوتی ہے تو وہ کس وجہ سے ہو رہی ہے، تو میں نے بتایا آپ کو کہ یہ نقش 20 کا کمال ہے، اور وہ اسم جو ہے یہ اس کو حاضر کرتا ہے روحانیت کو۔
روحانیت کو بلاتا ہے۔ تو اسی طرح اگر جب بھی کوئی عمل ہوتا ہے تو ہر ایک کا اپنا طریقہ ہوتا ہے۔ میں نے یہ نہیں ہے کہ میں نے کہا کہ آپ کاپی کر کے میں آپ کو بتا دوں، میں نے وہ چیز بتاتا ہوں جو اس کی اصل ہوتی ہے، جس سے لوگ فائدہ حاصل کریں، جس کی مدد سے لوگوں کا بھلا ہو سکے۔ جو لوگ ایسے ہی کتابوں سے عمل کرتے ہیں ان کی کوئی نہ کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی، تو پھر وہ رہ جاتی ہے، تو پھر وہ کام نہیں ہوتا، وہ پھر پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کیوں نہیں ہو رہا۔ تو اگر آپ کسی بھی سلسلے میں جا رہے ہیں تو وہ آپ کو کچھ نہ کچھ رہنمائی کریں گے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے، کسی کو سخت ریاضت کرواتے ہیں، کسی کو جو ہے کم ریاضت کراتے ہیں، یا کسی کو ایسے ہی دے دیتے ہیں۔ یہ ان کی مرضی اور ان کا اپنا طریقہ ہوتا ہے، وہ اپنے مرید کو دیکھ کے اس کے حساب سے اس کو کچھ نہ کچھ عطا کر دیتے ہیں۔ تو آپ لوگ سلاسل سے ٹچ رہیں، چاہے سلسلہ نقشبندیہ سے ہوں، چاہے قادریہ سے ہوں، چاہے چشتیہ سے ہوں، چاہے سہروردیہ سے ہوں، چاہے شاذلیہ سے ہوں، سارے سلاسل جو ہیں وہ صحیح ہیں، آپ سب سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اور ان بزرگوں کی جو ہیں دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ شامل حال رہیں گی اگر آپ ان کے سلاسل کے مطابق چلتے ہیں۔ جب مجھے اسم اعظم عطا کیا گیا تھا تو اس وقت تو مجھے یہ ذہن میں بھی نہیں تھا نا کہ مجھے کوئی عطا کرے گا، لیکن وہ حضرت نے جو ہے اپنی طرف سے عطا کر دیا۔ تو اسی طرح ہر ایک کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دیتا ہے، اور جب آپ کسی سے ملیں گے، آپ جو آپ کا جو مرشد ہے، آپ اس کی خدمت میں جائیں گے تو آپ کو وہ کچھ نہ کچھ عطا کر دیں گے۔ اور دوسری بات ہے آپ کے قلب کے منحصر کہ آپ اپنے مرشد سے کتنی محبت رکھتے ہیں، آپ کتنی جو ہے آپ کو اخلاص ہے اپنے مرشد کے ساتھ، آپ کا کتنا اس کے ساتھ اخلاص ہے۔ اگر آپ اس کے ساتھ مخلص ہیں تو وہ آپ کو جو کچھ نہ کچھ عطا کر دیں گے۔ اگر آپ میں اخلاص نہیں ہوگا تو ان کے اوپر تو ظاہر اور باطن دونوں ظاہر ہوتے ہیں، تو اسی لیے وہ لوگوں کو دیکھتے ہوئے ان کو پھر نہیں بتاتے۔ جو لوگ اکثر جاتے ہیں اور ان کو نہیں ملتا تو اس کی یہ بھی وجہ ہوتی ہے کہ ان کے قلب میں سچائی نہیں ہوتی۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی سخت ریاضت جو ہے ان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، کمزور ہوتے ہیں، نفیس ہوتے ہیں، تو اس کو وہ سخت ریاضت نہیں کراتے۔ اور اگر کچھ لوگ طاقتور ہوتے ہیں تو پھر اس کو سخت ریاضتیں کراتے ہیں۔ یہ آپ کی کیفیات کو مرشد دیکھتا ہے، کیونکہ اگر آپ کا نفس طاقتور ہے، آپ کو سخت ریاضت کی ضرورت ہوتی ہے، تو پھر مرشد آپ کے جسم کو، آپ کی جو طاقت ہوتی ہے ظاہراً اس کے دیکھتے ہوئے آپ کو حکم کرے گا کہ آپ روزہ رکھیں، آپ سخت مجاہدات کریں، یا یہ خدمت کریں، یا لنگر پکوائیں، اس کھانے پینے کی چیزوں کو تقسیم کروائیں۔ اس طرح سے پھر وہ اس کی تربیت کرتے ہیں۔ لیکن اگر وہ نفیس طبع ہوتے ہیں تو پھر اس کے اوپر تھوڑی ہلکی ذمہ داری رکھتے ہیں اور اس کو آسان طریقے سے کہتے ہیں کہ آپ اس طرح سے کریں۔ تو جس طرح کے جو بندہ ہوتا ہے اس طرح کا اس کو علاج ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ اس سے استفادہ کریں گے۔ خدا حافظ۔